بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کسی انتہائی اہم اور غیر معمولی بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہو تو عربی زبان میں قسم کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی انسان قسم کھاتا ہے تو دراصل وہ اپنی کریڈیبلٹی اور ریپوٹیشن کو داؤ پر لگا رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ وہ کہنے والا ہے وہ نہ صرف سچ ہوگا بلکہ انتہائی اہم بھی ہوگا۔ اگر آپ نے قرآن مجید پر غور کیا ہو تو آپ کو جگہ جگہ قسمیں ملیں گی۔ ہر بار جب قرآن شریف کوئی قسم کھاتا ہے تو ایک نہایت ہی اہم اور تھاٹ پرووکنگ بیان کی جاتی ہے۔ کبھی قرآن شریف براہ راست قسم کہہ کر قسم کھاتا ہے، یعنی لا اقسم بیوم القیامہ، اور کبھی واو کے ساتھ قسم کھائی جاتی ہے، والشمس وضحاها والفجر والنجم۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن شریف نے جہاں بھی قسم کھائی وہاں کسی ایسی بات کی طرف فوکس کروانا مقصود تھا جو معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی ہو۔ لیکن ایک مقام پر قرآن شریف نہ صرف قسم کھاتا ہے بلکہ خود ہی یہ بھی کہا کہ یہ عظیم قسم ہے۔ ذرا سوچئے، قرآن شریف جو خود اللہ کا کلام ہے، جو ہر آیت میں حکمت ہے، وہ اگر کسی چیز کو عظیم قسم کہہ دے تو وہ کتنی ضروری اور کتنی اہم ہوگی۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ عظیم قسم یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا جنت یا دوزخ یا آخرت کے بارے میں ہوگی، لیکن نہیں، یہ عظیم قسم بظاہر ایک عجیب سی چیز کے بارے میں ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہ آیت سنی تو حیرت زدہ رہ گیا۔ ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی، جیسے دل میں تجسس کا طوفان آ گیا ہو۔ قرآن شریف کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ مواقع کا مطلب ہے کسی چیز کا گرنا اور پھر رک جانا ہے، کوئی خاتمہ۔ یہ آیت میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑ گئی۔ قرآن شریف نہ صرف قسم کھا رہا ہے بلکہ اسے عظیم قسم کہہ رہا ہے، اور وہ کس چیز کی؟ ستارے کے گرنے کی۔ آخر اس میں کیا راز ہے ستارے کے گرنے میں؟ اور پھر فوراً اگلی آیت میں قرآن شریف نے کہا، یہ ایک عظیم قسم ہے اگر تم جان سکو۔ یہاں ایک کنڈیشن لگا دی، لو تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی عظمت ان پر واضح ہوگی جو علم رکھتے ہوں، جو کائنات کی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب میرے وجود میں ایک عجیب سی کیفیت بنی۔ میں نے خود سے پوچھا، آخر ایک ستارے کے گرنے میں ایسی کیا بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے صرف قسم نہیں کھائی بلکہ اسے عظیم قسم کہا؟ میرا تجسس اور بھی بڑھ گیا۔ میں نے سورہ واقعہ کو غور سے پڑھا اور اس عظیم قسم سے پہلے کے کچھ آیات کی طرف رجوع کیا۔ میں نے پایا کہ اس حلف والی آیات سے پہلے قرآن شریف نے ہم سے 4 عجیب سوال پوچھے، گویا کوئی اشارہ، کوئی ہنٹ دے رہا ہو۔ افریتم ما تمنون، کیا تم نے اس نطفے پر غور کیا جس سے تم پیدا ہوئے ہو؟ پہلا سوال۔ دوسرا، افریتم ما تحرثون، کیا تم نے اس بیج پر غور کیا جو تم زمین میں بوتے ہو؟ تیسرا، کیا تم نے اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ چوتھا، کیا تم نے اس آگ پر غور کیا، اس کے لیے جو لکڑی استعمال کرتے ہو اس پر غور کیا؟ میں اور بھی حیران رہ گیا۔ 4 سوال اور پھر عظیم قسم، ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ سوالات کچھ اور ہی اشارہ دے رہے تھے۔ ہر سوال ہماری اوریجن کی طرف اشارہ کر رہا تھا، نطفہ ہیومن کریشن کی طرف، سیٹ پلانٹس کریشن کی طرف، واٹر سورس آف آل لائف، اور لکڑی فیول اینڈ ٹرانسفارمیشن کی طرف۔ میں مزید حیرت میں ڈوب گیا، یہ سب چیزیں کس چیز سے بنی ہیں؟ ان کا کامن ڈینومینیٹر کیا ہے؟ میں نے تحقیق شروع کی اور ان کی کیمیکل کمپوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ تقریباً ہر چیز میں آکسیجن، نائٹروجن، کاربن، پوٹاشیم جیسے ایلیمنٹس موجود ہیں۔ میرا اگلا یہ سوال یہ تھا کہ یہ ایلیمنٹس کہاں سے آئے؟ یہ زمین پر کیسے پہنچے جس سے یہ تمام چیزیں بنی؟ تو میں جان کر حیران رہ گیا کہ یہ تمام ایلیمنٹس تب بنے ہیں جب کوئی ستارہ مرا۔ جب کوئی بہت بڑا ستارہ اپنی لائف سائیکل کے اختتام پر پہنچتا ہے تو اس میں نیوکلیئر فیوژن کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور آخر کار وہ ایک زبردست بلاسٹ یعنی سپر نووا میں پھٹ جاتا ہے، اور ستارہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک انر کور اور آؤٹر کور۔ اس ایکسپلوژن کے بعد جو آؤٹر کور بچتا ہے وہ گرد کے ایک بادل کی شکل میں جسے نیبیولا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی نیبیولا وقت کے ساتھ گریوٹی کی مدد سے کمپریس ہو کر نئے سولر سسٹم بناتا ہے، اور ہمارا سولر سسٹم، ہماری زمین اور ہر وہ چیز جو اس زمین پر ہے، ہم سب اسی ڈسٹ کلاؤڈ سے بنے ہیں، یعنی ایک ستارے کے مرنے سے، اس کے آؤٹر کور سے۔ ایک ستارہ مرا اور زمین پر سب کچھ بنا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستارے کے گرنے کی، وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تم جانتے ہو تو یہ واقعی عظیم قسم ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن شریف نہ صرف ستاروں کے گرنے کا ذکر کرتا ہے بلکہ اسے عظیم قسم کہتا ہے، اور آج ماڈرن ایسٹرو فزکس یہی کہہ رہی ہے کہ زمین پر زندگی کے لیے تمام ایلیمنٹس سپر نووا کے نتیجے میں وجود آئے۔
وجود میں آئیں۔ And we go from raw ingredients drawn from the periodic table of elements forged in the hearts of stars that are everywhere in the universe, by the way. The ingredients of life, hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, they're the most common ingredients in the universe. چنانچہ جب ہم سمجھ گئے تو معلوم ہوا کہ ستارے کی موت کتنی اہم ہے اور قرآن شریف نے اسے عظیم قسم کیوں کہا۔ ذرا غور کیجئے، قرآن شریف میں ہمارے لیے ایسی واضح نشانیاں موجود ہیں، پھر ہم اتنے غافل کیوں ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے نہ صرف سمجھیں بلکہ اسے باقی دنیا کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ پر ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اتنے غافل کیوں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کل کو جواب دے سکیں گے کہ اتنی واضح نشانیوں کے باوجود ہم اندھے بہرے گونگے کیوں تھے؟ لیکن رکیے، ابھی یہ کہانی ختم نہیں۔ وہ ستارہ جو پھٹتا ہے، جس کے آؤٹر کور سے میں، آپ اور اس دنیا میں موجود ہر چیز بنتی ہے، اس کے انر کور کا کیا ہوا؟ جب آپ انر کور کے رازوں کو سمجھیں گے تو اس قسم کی عظمت آپ کی نظروں میں اور بھی بڑھ جائے گی۔ یہ ہماری سیریز غور و فکر کی 14 قسط تھی۔ اگلی قسط میں جب ہم ملیں گے تو ستارے کے گرنے یا مرنے کے بعد جو انر کور بچتا ہے اس پہ بات کریں گے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔